وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. توحید کے آیت کا تفسیر مطلب معانی باقی ہے، انہیں کو سن لیں. کل تک بات یتلو علیہم آیاتی کا یہ چل رہی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے، دنیا میں بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا. صرف الفاظ سنانے تک بات محدود نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کی تشریح، تفسیر، معانی، مطالب بھی سمجھانا یہ پیغمبر ہی کے ذمہ تھا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا اور قرآن کے معانی مطالب کو سمجھنا اور بیان کرنا، یہ سب چیزیں دین کا راستہ ہے. یہ سب چیزیں دین ہی کا حصہ ہیں. دین سے الگ کوئی چیز نہیں. اگر دین سے الگ ہوتی تو پھر ہم اسے بند کر دیتے. دین ہی کا راستہ ہے، دین ہی کا کام ہے، بلکہ اصل دین اسی سے نکلتا ہے. کل بتایا نہیں میں، اگر نماز کا حکم اس میں نہ ہو تو ہم نماز کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، نماز پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. اس میں ہے بول کر ہمیں کیا کر رہے سو، نماز پڑھ رہے سو. اس میں شراب نکو پیو بول کو ہے، اس لیے ہم کیا کر رہے نہیں پی رہے سو. اگر اس میں شراب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی یا پھر کوئی اس کے بارے میں اس کے اندر حکم نہیں ہوتا تو پھر کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں اپنی طرف سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے دین کو سمجھو. کیوں سمجھتے نہیں؟ ہماری قوم سمجھ میں نہیں آتا. اتنا سمجھانے کے باوجود ہماری قوم کیوں راست پر نہیں آتی، یا پھر شریعت پر کیوں نہیں آتی، یا پھر پیغمبر کے وارث سے جڑ کر کیوں نہیں سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری قرآن کی تلاوت کرنا. تو قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑا کام بھی ہے، بلکہ افضل کام یہی ہے. اسی لیے نماز کے اندر ایک کتاب پڑھنے کا، اس کے علاوہ دوسری چیزیں نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھے تو بھی نماز نہیں ہوتی. اب تمہیں دوسرا کون سا پڑھتے ہیں کہ پڑھ کو دکھاؤ پھر دیکھیں گے. سمجھو بھائی قرآن کو، قرآن والوں کو سمجھو. کیوں سمجھتے نہیں؟ نماز کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فتویٰ دے دیا کہ نماز کے اندر اگر کوئی آدمی ترجمہ پڑھ دے گا تو نماز ہو جائے گی. بعد میں علماء نے ان پر مشورہ رائے اور ان سے دلیل طلب کی کہ امام صاحب آپ نے کیسا فتویٰ دے دیا؟ ترجمہ پڑھنے سے، اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ نماز میں پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین سر کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم کا ترجمہ بڑا مہربانی نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ایسا کھڑ کے ایسا پڑھنے سے نماز ہو جاتی. ترجمہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی، اب بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا فتویٰ دے دیا کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. بعد میں لوگوں نے، علماء کرام، فقہا نے، اس وقت کے فقہا نے ان پر پوچھے دلیل. تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بعد میں اپنے اس قول سے رجوع کر لیے. ہو صحیح بات ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا کرے بعد میں انہوں رجوع کر لیے. ہو ترجمہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، قرآن کی آیت ہی پڑھنا پڑے گا. بعد میں اپنے فتوے سے، پھر اپنے قول سے رجوع کر لیے. تو یہاں سے بات سمجھ میں آنے والی بات کیا، اگر میں بھی غلط کہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ مجھ پر سلیقے سے آ کر پوچھ سکتے ہیں، مولانا آپ یہ جو بات بول رہی یہ کہاں ہے، کس آیت میں ہے، کس تشریح میں ہے، کس تفسیر میں ہے، بتاؤ. میں جبکہ آپ کو ایک ایک آیت کی ایک ایک بات بھی آپ کو دلیل سے بتا رہا ہوں، یہ صفحے میں ہے، یہ آیت میں ہے، یہ کتاب میں ہے بول کر بول رہا ہوں. نہیں بول رہا ہوں. پرسوں بولا نہیں کعبۃ اللہ کتنی مرتبہ بتائے، یہ بات تاریخی بات ہے، کتنے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بتایا نہیں بتایا ہم نے؟ یہ سب بات بتا رہا ہوں میں تاکہ آپ کو ڈاؤٹ نہ ہو. اور ساتھ میں بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے ہماری. کیوں؟ اس لیے کہ سچ بولنے والے ہمیں، جھوٹ ہمارے بولنا آتا نہیں. ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا نے، ہمارے معلم نے، اور سب کے معلم انسانیت، سب کے معلم نے جھوٹ بولنا ہم کو سکھایا نہیں. اور ہم اس سچے آدمی کے وارث ہیں. ہمارے کو کیا، جب ہمارا آقا ہی جھوٹ نہیں بولتا تھا تو ہمارے کو، ہم اس کے غلام ہیں تو ہم کو اس کے وارث ہونے کی حیثیت سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سمجھو اسے. تو کیا بات عرض کر رہا تھا، تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات اس واقعے سے کیا کہ اگر میں بھی کچھ آپ کو، علماء کرام تو غلط تو نہیں بولتے، ہاں البتہ غلطی نہیں ہو سکتی یہ نہیں بولتا علماء سے، غلطی ہو سکتی ہے
اگر ہو گئی یا پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ کیا کرو، ان سے رجوع کرو، ان سے پوچھو. جیسا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی بول کر فتوی دے دیے، تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت کے فقہا علماء آ کر ان سے پوچھے حضرت آپ کیسا فتوی دے دیے یہ، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت کیا کرے؟ ہاں صحیح بات اپنے قول سے رجوع کرے. تو سچا آدمی، تو یہاں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات کیا، اگر عالم صاحب، امام صاحب، فقیہ اس وقت کا، اس دور کا، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس وقت کا ہو، اس وقت کا ہو، اگر وہ کوئی غلط بات کہتا ہے تو اس وقت کے عوام کو نہیں، علماء کو اعتراض کا حق ہو سکتا ہے. ان کے پاس علم ہوتا ہے، علماء کے پاس، تو وہ سمجھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ ادب کے ساتھ آ کر ان سے دلیل پوچھیں گے، اس کی یہ کہاں سے مسئلہ آپ نکالے، کس آیت سے مسئلہ نکالے، دلیل سے بتاؤ بول کر یہ ان کی مناظرہ اور علمی بحث، اور وہ دلیل سے اسے ثابت کر دیں گے. یا پھر دلیل نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اپنے اس قول سے رجوع کریں گے. ایک بات تو یہ، اگر کوئی غلط کہے تو اسے سلیقے سے پوچھنا چاہیے، آپ یہ بات بولے کہاں ہے، کیسا ہے. دوسری بات سمجھ میں آنے والی اس واقعے سے کیا کہ سچا، اچھا اور اہل حق میں سے ہونے کی نشانی یہی ہے کہ اگر میں غلط کہہ دیا کوئی بات تو پھر میرے سچے ہونے کی اور اہل حق ہونے کی علامت کیا کہ میں میری اس غلط بات سے رجوع کروں. اگر میں دو چار آدمیوں کے اندر کوئی غلط بات کہہ دیا تو پھر اسے میں تفصیل سے بات سنو. اگر میں جمعے کے موقع پر غلط کہہ دیا کوئی بات تو پھر مجھے تمہارے 10-15 آدمیوں کے سامنے رجوع کرنا سنو سے. جمعے کے موقع پر بولنا مجھ سے، میں فلاں جمعے میں فلاں بات میں غلط بول دیا تھا، دیکھو اب اسے رجوع کر لوں. میں وہ بات نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، اسے رجوع کرنا پڑتا. اور ویسا رجوع کرنے کے لیے بھی دل، گردہ، جگر ہونا پڑتا. آدمی غلطی کو مانتا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دنیاوی اعتبار سے غلطی کو مانتا نہیں، اور دین کے اعتبار سے تو پوچھ نکو. مثال کے طور پر اب میں کیا تو غلطی بول دیا، بول لے تمہیں کون سا اعتراض کرتا ہوں، میں مانتا نہیں اسے. مثال دے رہا ہوں سو میں مان لیتا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ. ہماری شان، ہماری پہچان کیا، اہل حق میں سے ہونے کی پہچان کیا. اگر میں غلط بولتا ہوں، آپ آ کر مجھ سے کوئی پوچھ رہی کہ آپ ایسا غلط بول دیے تو میرے حق ہونے کی نشانی کیا کہ میں اسے مان لینا. اگر میں غلط پر تھا، آپ اسے سچا بتا دیے تو بھائی آپ کی دلیل کے سامنے میں کیا کر دینا، گھٹنے ٹیک دینا. نہیں، آپ کی بات غلط تھی، میری بات صحیح ہے، تو کیا کرنا پڑتا؟ آپ کو حق کی تلاش ہونے کی نشانی یہی ہے کہ آپ اپنی غلط بات سے ہٹ کر صحیح بات پر آپ کو آ جانا چاہیے. یہ اہل حق ہونے کی اور حق کی تلاش اور حق کے متلاشی بندے کی نشانی ہوتی ہے. سچ بات کا ہمیشہ وہ متلاشی رہتا ہے، تلاش رہتی ہے اسے حق بات کی. جہاں سے اسے حق بات، اچھی بات ملتی ہے، وہ آدمی اسے اپنا گم شدہ خزانہ سمجھ کر اسے اختیار کر لیتا ہے. تو یہ دو باتیں اس واقعے سے سمجھنے کی تھی، وہ بتا دیا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری قرآن کی تلاوت کرنا، الفاظ کو سمجھانا. آگے بتاؤں گا. دوسرا مقصد، ایک تو کتابت کی تعلیم، آیت قرآن پڑھ کر سنانا، پڑھنا. دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا. دوسرا مقصد کتاب سکھانا، حکمت سکھانا. اب یہاں کتاب سے مراد کیا ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد یہی کتاب ہے، اللہ کا کلام کتاب، یہ سکھانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب آپ کے سامنے تلاوت ہو رہی نہیں ہو رہی قرآن کی. اب یہ نہیں بول رہا ہوں نماز میں ہو یا اس کے علاوہ ہمیں پڑھ لینے کا پڑھ رہے سو تو تلاوت کی ہو رہی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ذمہ داریاں دیا تھا، ان کے وارثین بھی انہی ذمہ داریوں کو، انہی کاموں کو کرتے ہیں. جب پیغمبر کرتے تھے تو ہمیں کہیں کو نہیں کرتے. البتہ فرق اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کیا کرنی بول کر، بس چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرتے تھے، ان کے وارثین بھی تلاوت کرتے ہوں گے، کرتے رہیں گے. دوسری چیز، دوسرا مقصد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا؟ یعلمہم الکتاب، کتاب بھی پڑھ رہی، اور کتاب پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ کتاب کو پڑھانا، سکھانا. اب کتاب کو سکھا رہی نہیں سکھا رہی؟ عشاء کے بعد سکھا رہی، سکھا رہی. نبوت کے مقاصد میں سے یہ تو کتاب کو سیکھنے کا انتظام، سکھانا چاہیے کتاب کو. تو کتاب کو سکھایا جا رہا ہے تو پھر سیکھنے والے کم ہیں. مدرسے بھی اور مکتبہ بھی کب ختم ہوتے بولو؟ جب بچے نہیں ہیں تو ختم ہوتے. پیسہ نہیں بول کر ختم نہیں ہوتے. پیسہ نہیں ہے اس لیے مدرسہ بند ہو گیا، ایسی چیزیں، ایسے واقعات بہت کم، بلکہ نہیں ملنے کے برابر.
بچے نہیں ہیں اس لیے بند کر دیے ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ مکتب میں بچے نہیں ہیں، مدرسے میں بچے نہیں ہیں، یا پڑھنے والی آدمیاں نہیں آ رہی اس لیے اسے اٹھا ڈالے ہوں گے، دوسرا کوئی نظام شروع کر لیے ہوں گے، ورنہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں اور مدرسہ اٹھ گیا ہو، مکتب اٹھ گیا ہو، نظام چلے گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے والے نہیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے تو پڑھنے والے، پڑھانے والے، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ پڑھانے والے ہیں لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں۔ مدرسوں کا بھی وہی حال ہے اور مسجدوں کا بھی وہی حال، پڑھانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، سچ بات بتانے والے ہیں، حق بات بتانے والے ہیں، غلط بات یہ ہے بتانے والے ہیں، لیکن اسے ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں، سچ بات کو، حق بات کو ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یعلمہم الکتاب، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اسے پڑھانا یہ ذمہ داری ہے۔ اب یہ کتاب پڑھانا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کو آتا تو پڑھانا، اب آپ کو نہیں آتا تو کیا کرنا پڑتا؟ پھر آنے والوں کو پڑھانا پڑتا۔ تو اب آپ ہمارے کو آ رہا الحمدللہ، تو ہم کیا کریں گے؟ پڑھائیں گے، سمجھائیں گے اسے۔ اب تمہیں ترجمہ کرو بول کر تمہاری کتاب میں تمہیں کیا کریں گے؟ کہاں سے آتا مولانا ہمارے کو، میں تمہارے شاگرد ہوں، تمہارے مسلح ہمیں مقتدی، ہمارے کو چاہتا بولیں گے، میں وہی بول رہا ہوں سبھی۔ جب ہمیں یہاں کھڑ گئے تو بس اسے پڑھیں گے بھی، یہ سمجھائیں گے بھی۔ نبی کے وارث سے ہمیں سمجھانا سو ہمیں چاہیے، سمجھو اس لیے۔ میں ایک بات بولتا ہوں اسے یاد رکھ لو، آپ لوگ سب بھی ہی نہیں، پورے مسلمانہ بھی، جو آدمی نبی کو مانتا ہے، کون کتنی آدمیاں مانتی ہیں کہ نبی کو مسلمانہ، انہوں سوچ جنے بھی نبی کے عاشقاں۔ ایک بہترین نقطہ اور جملہ اور پوائنٹ اسے یاد رکھ لو، پورے مسلمانہ نبی کے عاشقاں، لیکن ہمیں نبی کے وارثاں۔ عاشق اور وارث میں فرق کیا؟ عاشق عشق محبت سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، عاشق وارث نہیں ہو سکتا، یہ بھی یاد رکھ لو، عاشق وارث نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر تم میں سے میرے سے کوئی تو محبت کرنے والی ہے، والے آدمیاں ہیں، دوست کہاں ہے بولے، اب انہوں میرے پراپرٹی میں سے میرے وارث دار نہیں بنتے، انہوں میری پراپرٹی ان کو ملتی کیا؟ میرے دوست تھے بول کر ان کی ملتی کیا پراپرٹی میری؟ روز میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، میرے تفسیر میں بیٹھتے تھے، میرا بیان سنتے تھے، کبھی چھوٹ گیا جمعے کا بیان تو یوٹیوب میں سنتے تھے، مولانا تمہیں زبردست بات بولے، مولانا بہت اچھی پوائنٹ کی بات بولے، تمہیں بہت اچھا مسئلہ بتایا، اب تک میں حرام کاری کے اندر اتنا تھا، تمہارے بیان کو سن کر میں صحیح راستے پر آ گیا مولانا بول کر ایسا بول رہا، مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر میری پراپرٹی میں سے اسے حصہ ملنا تھا، نہیں ملتا۔ تو وہی بول رہا ہوں سونے، عاشق وارث نہیں ہو سکتا، لیکن وراثت میں اسے حصہ بھی مل سکتا ہے، ملتا ہے، اور اسے عشق کے اندر بھی حصہ ملتا ہے۔ عاشق وارث نہیں ہو سکتا، لیکن وارث عاشق بھی ہوتا ہے، وارث بھی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ سب بھی نبی کے عاشقاں، ہمیں علماء کرام حفاظ کرام کا کون ہے؟ نبی کے وارثاں، عاشقاں بھی وارثاں بھی۔ تو کتاب کو سیکھنا، کتاب کو پڑھانا، تو اس لیے کتاب کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، پڑھو، قرآن کو حاصل کرو، اس کی تعلیم سے آراستہ ہو جاؤ۔ قرآن کو سیکھے بغیر، سنے بغیر اب ہمیں نماز کیسے پڑھ سکتی؟ حدیث کو، قرآن کو سیکھے بغیر، سنے بغیر، سمجھے بغیر ہمیں نماز کہاں سے پڑھ سکتی، کیسے پڑھ سکتی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے قرآن سے رابطہ رکھو، قرآن والوں سے رابطہ رکھو، اس سے ہمارا اسلام ایمان محفوظ رہتا، ورنہ پھر مشکل ہے۔ کیا معلوم ہوگا کہ کون سی بات بولنے سے ایمان چلا جاتا؟ کسے معلوم کون سی بات بولنے سے ایمان چلا جاتا بول کر؟ اب میں بولتا ہوں، قرآن میں نماز پڑھو بول کر ہے، نماز کیسا پڑھنا یہ قرآن میں نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں، بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ سنیں گے، حضرات ہمارے سنیں گے۔ اب میں یہ بات غلط بول رہا ہوں کیا؟ سچ بات بول رہا ہوں، آپ کو دلیل سے ثابت کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر نماز پڑھو بول کر ہے، میں مان رہا ہوں اسے، میں پڑھ رہا ہوں روزانہ نماز میں، لیکن نماز کیسا پڑھنا یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ اب یہ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر یہ قرآن میں نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا نہیں؟ ثنا پڑھنا یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں یہ سب چیزیں یہ۔ تو اس لیے کیا کرنا پڑتا؟ ہم کو قرآن کا بھی دامن تھامنا پڑتا، قرآن کو بھی سمجھنا پڑتا، قرآن کی تفسیر بھی ہو اور حدیث کی تشریح بھی ہو۔ اس کے بیچ میں حدیث ہم پیش کرتا رہتے نہیں، یہ حدیث میں ایسا آیا ہے، دیکھو اس آیت کے تحت میں حدیث آئی ہے، یہ ایسا واقعہ ہے بول کر
یہ یہاں ترجمہ قرآن کا درس بھی ہو رہا اور ساتھ میں احادیث کا بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو امت کو اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنے نمازیں اور اپنے دنیاوی دینی معاملات کو سالب اور حل کرنے کے لیے، ان کی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن کی معانی مطالب سے اور قرآن سے جڑ کر رہنا پڑتا، قرآن والوں سے جڑ کر رہنا پڑتا۔ سمجھ پیاری بات۔ تو اس لیے کیا کرو، قرآن کو پڑھو بھی، قرآن کو سنو بھی، قرآن کو سمجھو بھی، اس کے بعد پھر اس پر عمل بھی کرو، ورنہ پھر خالی پڑھنے سے ہی بات نہیں ہوتی۔ سمجھ پیاری بات۔ پڑھو بھی، سنو بھی، اس کو سمجھو بھی، اس کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ آدمی جب حق بات کو سنتا نہیں تو پھر حق بات کو، سچ بات کو سننے کے بعد وہ اگر کبھی، مثال کے طور پر سمجھانے کے واسطے، ایک آدمی حق بات کو سن رہا، سچ بات کو سن رہا سمجھو، اب بھی میری اس حق بات کو، سچ بات کو سن کو عمل کرنا ضروری نہیں۔ میں بہت دن سے داڑھی رکھو بول کر بول رہا ہوں، اب بھی پورے آدمی داڑھی رکھو پورے یہ ہو جانا ضروری نہیں، لیکن ان کو معلوم ہے نہیں میں جو کام کر رہا ہوں شیء غلط ہے بول کر مان تو ہے ان کو نہیں۔ اب وہ آدمی سچ کو سن رہا، نہیں کرنا چاہیے ایسا، نہیں منڈانا چاہیے ایسا، سنت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا بول کر بولو نہیں، کم سے کم حق کو تو سن رہا، وہ کرنے کے کام کون شیء کو غلط سمجھ رہا نہیں۔ اب ایسا غلط کام کو غلط سمجھنے والا آدمی ایک نہ ایک دن اپنے اس غلط کام سے توبہ کر سکتا ہے۔ اب جو آدمی غلط کرتا ہوا بھی غلطی کو غلط نہیں سمجھتا، اس کا جینا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو بخار آ گئی، بیماری آ گئی، وہ آدمی اسے بیماری نہیں سمجھتا تو پھر اس کا علاج مشکل ہے۔ اب جسے بیماری آ گئی اسے بیماری سمجھ رہا ہوں تو پھر کیا کرتا، علاج کے لیے دوا خانے کو جاتا۔ جو آدمی اپنی بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھتا تو پھر اسے علاج کی سوچتا بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بیماریاں کیا ہیں، جسمانی بیماریاں کیا ہیں، جسمانی بیماریوں کے لیے آپ علاج کراؤ ڈاکٹروں کے پاس، روحانی بیماریوں کے لیے آپ علاج کراؤ کس کے پاس، علماء کے پاس، اپنے عقائد کی درستگی کراؤ، علماء کے پاس اپنے اخلاق کی درستگی کراؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بھی مقاصد میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آئے گی بات۔ تو ایک تو قرآن کی تلاوت، دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دینا، کتاب کو سکھانا، قرآن کو سکھانا۔ حکمہ، حکمت سے مراد کیا ہے؟ تو حکمت سے مراد بعض مفسروں کا کہنا، بعض حضرات کا کہنا کہ قرآن کے معانی مطلب ہیں، بعض بزرگوں کا کہنا کہ حکمت سے مراد احکام قضا ہیں، فیصلے کرنے کے احکام ہیں، پنچایت توڑنے کے احکامات ہیں۔ بعض بزرگوں سے حکمت سے مراد کتاب اللہ کے حقائق، روح المعانی کے مفسر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ 30 جلدوں کے اندر عربی تفسیر ہے۔ تو حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ حکمت سے مراد کتاب اللہ کے حقائق کو، دقائق کو سمجھانا ہے، سمجھنا ہے۔ تو اس صورت میں الفاظ قرآن کی بھی معانی مطالب کو بیان کیا جائے، اسے محفوظ کیا جائے، اور قرآن کے الفاظ کے ساتھ ایک تو قرآن کے الفاظ کو یاد کر لینا، دوسرا قرآن کی آیتوں کو اور ان کے اندر سے نکلنے والے احکامات کو، مسائل کو، اور اس سے نکلنے والے کس حکم کے اندر کیا اسرار اور رموز ہیں، حکمتیں ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، حکمت سے مراد۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری ذمہ داری، ایک تو کتاب کی تلاوت، دوسرا کتاب کو سکھانا، حکمت کو سکھانا، تیسرا وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریوں کو بتایا گیا۔ تو تیسری ذمہ داری کون سی؟ اب الحمدللہ میں یہاں کہہ سکتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں جتنی ہیں، 3 ذمہ داریاں اس آیت میں بتائی گئی، تو 3 میں سے الحمدللہ ایک تو ہو رہا ہے تلاوت، دوسرا بھی ہو رہا ہے قرآن کو سکھانا، اور ساتھ میں کتاب سکھانا، حکمت سکھانا، مسائل کو بتانا وغیرہ سب چیزیں، ایک کتاب کی حقائق کو بتانا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب تیسری چیز یزکی، تو لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرنا، نفوس کی اصلاح کرنا۔ نفوس کی اصلاح کا مطلب کیا؟ تزکی، یزکیہم کا معنی کیا؟ یزکی کا تو کر، یزکی ہو تو پاکی صفائی کرنا، لوگوں کے دلوں کی پاکی صفائی۔ وہ پاکی صفائی کا تو یہ جھاڑو مارنا، کچرا، یہ نہیں، لوگوں کے دلوں سے شرک کو نکالنا، لوگوں کے دلوں سے کفر کو نکالنا، لوگوں کے دلوں سے بدتمیزی کو نکالنا، ضد کو نکالنا، ہٹ دھرمی کو نکالنا، یہ سب چیزیں، اخلاق رذیلہ کو نکالنا، بدتمیزی،
بے ڈھنگا پن بولتے نہیں، وہ اخلاق رذیلہ کو نکال کر اخلاق حسنہ داخل کرنا، برائیوں سے نکال کر اچھے اخلاق ان کے اندر داخل کرنا، بری زبان برے الفاظ لوگوں کے زبان میں آ گئے تو اسے نکال کر اچھے الفاظ سکھانا، ان کو اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت کرنا۔ تو اس کے لیے اب صرف میں آپ کو بیان کر دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، ایسا بولنا ویسا بولنا، صرف بیان سے اس کی لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کے لیے صحبت اختیار کرنا پڑتا۔ سمجھ میری بات؟ صرف بیان کر دینے سے لوگوں کی تزکیہ اور نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، سدھرتے نہیں، سدھار نہیں آتا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ سدھار کے لیے صحبت اختیار کرنا پڑتا، ساتھ میں رہنا پڑتا، ساتھ میں۔ تو یہ ساتھ میں رہنے کی تاکید اور حکم قرآن مجید کے 11ویں پارے میں سورۃ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مطلب اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو؟ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگوں کے ساتھ، جن کو اپنے بزرگوں سے خلافت ملی ہے، روحانی تربیت ہو چکی ہے ان کی، تو ان کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت میں رہنا، اور ساتھ میں رہ کر ہمارے اندر کے تکبر کو، ضد کو، ہمارے اندر کے برے اخلاق کو، بری زبان کو اور گھریلو زندگی کو ان سے سیکھنا پڑتا، عقائد کو ان سے سیکھنا پڑتا، اچھی زندگی کو ان سے سیکھنا پڑتا۔ اور چپ کے غصہ آتا رہتا نہیں کہ روحانی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ان سے سیکھنا پڑتا بزرگوں کی صحبت سے۔ یہ سب چیزیں صحبت سے ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ صرف بیان سے یہ سب چیزیں معلوم تو ہوں گی، یہ عمل برا ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ بری بیماری ہے، معلوم تو ہوگا، لیکن اس کی تربیت اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کب اس کی تربیت اصلاح ہو سکتی ہے؟ جب آدمی بزرگوں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا، جن کو اللہ والوں سے خلافت ملی ہے، تو پھر ان کی صحبت میں جانے کے بعد یہ آدمی ان سے رابطہ رکھ کر میرے اندر یہ بیماری ہے، میرے اندر یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اگر ان سے بولتا جائے گا تو پھر اس کی ایک ایک بیماری ختم ہوتی جائے گی۔ پھر یہ آدمی کیا ہوگا؟ اسے چپ کے غصہ آنا، چپ کے ہر ایک کی بات کو نہیں ماننا، یا پھر ضد میں رہنا، حق بات کو تسلیم نہیں کرنا، اب یہ سب چیزیں، بخالت کرنا، کنجوسی کرنا، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی، پھر ان کیا ہو جاتا؟ ایک اچھا انسان بن جاتا۔ سمجھ گئی بات؟ تو اچھا انسان بننے کے لیے بھی بزرگوں کی صحبت، علماء کی صحبت اٹھانا پڑے گا۔ انسان بننے کے لیے بھی، میں مسلمان نہیں بول رہا ہوں، انسان بننے کے لیے بھی ان کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب کو سننے اور سننے کے لیے بھی، سننا کس سے؟ نبی کے وارثوں سے، نبی کے عاشقوں سے۔ تو جو لوگ نبی کے وارث اور عاشق ہیں، علماء ہیں، ان سے اس کتاب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا کام ہمارے ذمہ عمل کرنا، یہ سننے، سمجھنے، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ بلا چوٹ چرا اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔